بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے ہمیں اتنا پیارا زائر بنایا ہے، ہم زیارت کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت یہ زیارت ہے۔ کاش اس کی تڑپ، اس کی پیاس، اس کی مانگ ہم سب کے اندر ہو اور ہم سب فیل کریں کہ اتنا بڑا ٹریجر، وہ بھی باب العلم کا پڑا ہوا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اور ہم پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وائی، اس کو شاید بند کر دیں کیونکہ تھوڑی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم کیوں احساس نہیں کرتے؟ ایک تو یہ پیاس کا نہ ہونا ایک بہت خود ہماری بیماری کی علامت ہے۔ جیسے مجھے میٹھا نہ لگے، اس کا مطلب ہے میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ سب کو لگ رہا ہے، اچھے لوگوں کو لگ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا۔ اور دوسرا، ہم جب کہتے ہیں مولا ساقی کوثر ہیں، کوثر ہر اللہ نے نعمتیں جو جنت میں بتائی ہیں وہ دنیا میں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا میں آپ جو پلیجر لوگے، جس چیز سے کنیکٹ ہوگے، وہی چیز ایک نعمت بن کر آپ کو جنت میں ملے گی۔ So if you are really want to quench your thirst in this world, in this transit، یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس میں آپ کو لگے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو ساقی کوثر آئیں گے آپ کو جام کوثر پلانے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اس پیاس کا احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سید الرضی پر درود اور سلام ہو، جنہوں نے نہج البلاغہ کو اس طرح سے ہمارے لیے کمپائل کیا۔ اس کے بارے میں بہت پیاری پیاری ریسرچ ہوئی ہے کہ نہج البلاغہ ہر علم اور فضیلت کے چاہنے والے کے گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سنی شیعہ تو کیا، مسلم نان مسلم کسی کو بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا ٹائٹل سید رضی نے تقیتاً اس طرح سے رکھا کہ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے امام حسین کو سب پہچانے، I want to do something، کچھ ایسا کام کروں جو ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہو تاکہ سب آئیں۔ کوئی ایسا ٹائٹل نہ دوں کہ کچھ لوگ آئیں کچھ لوگ نہ آئیں۔ ان دیٹ وے نہج البلاغہ بلاغت، ایلیکوینسی اور سارے حسن اور جمال کا کلیکشن ہے۔ سو اٹس ناٹ وٹ ایور آور مولا ہیز سیڈ، سب کچھ نہیں ہے۔ سو کم از کم جو تھوڑا سا کچھ ہے، وی ہیو ٹو نو دس تھوڑا سا کچھ، سارا کچھ اگر ہمیں پتہ نہ ہو۔ سو اس تھوڑے سے کچھ میں الحمدللہ حکمت نمبر 114 کی زیارت ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچانا ہے کہ ہم شرمندہ نہ ہو، ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن مولا علی علیہ السلام کی نہیں مانتے، آپ مولا کو ان کے علم کے ذریعے جس طرح پہچاننا چاہیے نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس شرم و حیا، حسرت، ندامت، ریگریٹ جس طرح انسان کرے گا، پشیمانی سے بچنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کوئی اور راستہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ لٹرلی جس طرح قرآن زندہ ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے اور وہاں پر ہمارے پردے ہٹیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، اسی طرح نہج البلاغہ تفسیر قرآن ہے اور بہترین انداز سے ہمیں قرآن اور اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ سو زائران نہج البلاغہ پر سلام اور درود، ٹھیک ہے۔ اور اس خوبصورت سی زیارت اور شاگردی پر آپ کو میں احسن کہوں گی کہ آپ نے باب العلم کی شاگردی 2023 میں حاصل کی، کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں جس طرح سورج کی ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے، اسی طرح مولا علی علیہ السلام باب العلم کا یہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا علم خروشاں ہے، جوش مار رہا ہے، اس کی ضرورت ہم سب کو ہے، ہم سب کے سب کسی بھی عصر کسی بھی دور میں آپ کی شاگردی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی۔ الحمدللہ آپ جیسی نیک مومنات کو توفیق ملی ہے۔ تو حکمت نمبر 144 بہت خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے سے ایک پردہ ہٹا رہی ہے، جس میں مولا یوں فرما رہے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، مصیبت کے اندازے کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت ہمیں ملتی ہے۔ یہاں ورڈنگ بہت خوبصورت ہے، کہا ینزلو، نازل کرنا، ایک چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یعنی یہ ایک نصرت الہی ہے، یہ ایک آسمانی نعمت ہے،
یہ ایک آیت الہی ہے کہ جتنا آپ کے اندر جذبہ یعنی جاذبہ یعنی اٹریکشن زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ آپ کے لیے صبر کی اپرچونیٹیز کھلتی چلی جائیں گی. یعنی جتنی کیپیسٹی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کے اندر ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ینزل، دیکھیں ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن کی آیتیں نازل ہوتی. اللہ کہہ رہے ینزل الصبر. واو، اچھا صبر نازل ہوتا ہے جس طرح انا انزلنا کی طرح. اوہ واو، صبر بھی ایک رزق ہے، نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ینزل الصبر، صبر کا نزول ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کلام بہت ہمیں تسلی دیتا ہے، تشفی، سکون دے رہا ہے، یقین. اور پورا اگر ہمیں ایمان ہو کہ مولا علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے کہ جتنی بڑی آزمائش آئے گی پروردگار عالم اتنا رب جو ہے وہ سینہ گشادہ کرتا چلا جائے گا. یہ آتی ہے، اور یہ اب جتنی ایج بڑھتی چلی جائے ہم دیکھ رہے ہیں واقعاً ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پیلسٹائن کے آپ جو مظلوموں کو دیکھیں، ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کرب و بلا میں بھی یہ حیوانی آنکھیں صرف خاک کو اور جو چیزیں ڈسٹرائی ہوئی ہے، جو ظاہراً ہمیں بلائیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ان آنکھوں کو، لیکن دوسری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. وہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کیا اللہ نعمتیں دے رہا ہے، نزول کر رہا ہے. صحیح نا، کاش وہ دیکھے تو پھر ہمیں پتہ چلے. تو یہاں ینزل الصبر، جس پر مصیبت آتی ہے ہم سمجھتے وہ بیچارہ ہے، لیکن اس پر اللہ نعمت آسمانی کا جو نزول کر رہا ہے، جو اس کو اتنا بلند و بالا کر رہا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہائے بیچارے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں البلاء للولا، بلا اہل ولا کے لیے ہے. جو جتنا ولی الہی ہوتا ہے، اولیاء الہی کے قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ خدا اس کی ظرفیت بڑھاتا ہے، یعنی اس کو اونچا سے اونچا، عظیم سے عظیم تر بناتا ہے اور اس کی تقدیر سنوارتا چلا جاتا ہے. تو حکمت نمبر 144 میں گویا مولا ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ. کبھی حکمت اور عدل الہی پر انگلی نہ اٹھاؤ، کبھی نہ کو یہ کیا بات ہوئی، اٹس ٹو مچ. صحیح ہے، ابھی انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم دعا کرنا چھوڑ رہے ہیں. کچھ بہت کم، لیکن کہتے ہیں I don't like, I don't feel that connection جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں because of جو ظلم ہو رہا ہے. کہاں ہے اللہ؟ یہ سوال، کہاں ہے اللہ پھر؟ تو ماشاءاللہ وہ اپنی مومنہ تھیں، تو میں نے کہا تو کرب و بلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ یہ ابھی ان سچویشن میں آپ کو اللہ نظر نہیں آیا تو وہاں کہاں اللہ نظر آیا؟ یہ بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو سوال پھر آپ حضرت آدم کے زمانے سے شروع کر دیں، خاتم تک چلتا ہی چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے ہم سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس دنیا میں جیسے ہی کچھ ہوگا میں فوراً وہ روک دوں گا. جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہیں نا، جب جبرائیل یہ خبر لے کر آئے تھے کہ کرب و بلا میں یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ کہہ دیں نہ ہو، آپ دعا کریں، دعا آپ کی مستجاب ہوگی یا رسول اللہ، اور وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے اس کے بدلے پھر کیا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا وزڈم کیا ہے، اور یہ کیسی تجارت ہے، کیسا لین دین ہے، اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے. تو اس لیے میں نے قبول کیا، میں نے ایکسیپٹ کیا اس مصیبت کو. تو ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، جیسے ہی اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ کہتے ہیں جتنے مصائب معصومین پر آئے ہیں، آل رسول پر آئے ہیں، وہ سب سے پہلے نبی کے صدر عظیم پر آئے ہیں. پہلے آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے سب کو، آپ نے سہا ہے، صبر کیا ہے،
تو پھر وہ آگے آپ کی نسل میں گیا ہے. ٹھیک ہے, اصل مصیبتوں کو لینے والے, ایکسیپٹ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کو جیسے جیسے آپ ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے اتنا اتنا پروردگار عالم نزول صبر, نزول شکر آپ پر فرما رہا تھا. پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے وَمَنْ أَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ عَمَلُهُ. کہا لیکن جیسی کوئی مشکل آئے, کوئی بھی چیلنج آئے زندگی میں اور آپ ناشکری کرو, یہاں پہ مثال دی ہے, آپ اپنے ران پاؤں پر مارو, ایسے مارو, یہ کیا ہو گیا, جیسے والدین کے لیے کہا ہے اف تک نہ کہو. ٹھیک ہے, اف ایک ایکسپریشن ہے کہ چھوٹا سا بھی اظہار نہ کرو. یہاں پہ بھی ایک ایکسپریشن کو مولا امیر المومنین لے کر ہے وَمَنْ أَضَرَبَ يَدَهُ, جو اپنا ہاتھ مارے عَلَى فَقِدَهِ, جو ایسے کرے اف یہ کیا ہو گیا, تو کیا ہوگا, حَبِطَ عَمَلُهُ, جو اللہ اس کو دینا چاہ رہا تھا وہ سب نہیں دے گا, سب کلوز ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو مثلا ٹیسٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, میں آپ سے مثلا کہہ رہی تھی آئیں آپ لوگ پیسے دیں, آپ سب سے پیسے لے رہی ہوں. آخر میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کو ہی وہ سب دوں گی. ٹھیک ہے, زیادہ کر کے دوں گی. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ یہاں بوائز میں کیا تھا, کہا تھا چیریٹی کا بڑا ثواب ہے, یہ ہے بلا بلا. تو سب بچوں سے سمر کیمپ میں بچے پیسے کلیکٹ کیے تھے اور پھر آخر میں دینا انہی کو تھا. کوئی بڑی اچھی ان کی تھیم تھے, مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے. تو جنہوں نے زیادہ کم دیا تھا وہ اتنا پھر پچھتا رہے تھے کہ اور جنہوں نے نہیں دیا ان کا لے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے یہ ایک ارادہ تھا, ایک حکمت ہے. اب سمجھ رہے تھے کیوں دیں, ہم کیوں دیں, سو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اس کو نہیں لیتے تو بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں جتنا آپ شکر کریں گے اتنا آپ کو اور ملتا چلا جائے گا, اور ملتا جائے گا. انسان کبھی بھی لوزر نہیں ہوتا جب اللہ کے ساتھ ڈیل کرے. اللہ کے ساتھ ڈیل کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ لوزر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حبط عملو, یعنی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اللہ نے بہت کچھ دینا تھا, حبط ہو جائے گا اس کا عمل. ٹھیک ہے, تو ابھی اس حکمت نمبر 144 کا مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ان سین ورلڈ کی طرف مولا لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں صبر. صبر کیا ہے, رأس الایمان, ایمان کا سر ہے. کتنا اہم ہے, یعنی یہ سر ہے تو ایمان ہے ورنہ نہیں ہے. رأس الایمان, باقاعدہ ایک بدن سے ایمان کو تشبیہ دی ہے معصومین نے اور کہا کہ کوئی بھی ایسا بدن جس پہ سر نہ ہو تو وہ کیسا لگے گا. سب سے کہا امیجن کریں, سب نے کیا کہا اس کی تو نہ کوئی شناخت ہوگی, نہ کوئی پہچان ہوگی, نہ دماغ ہے اس کے پاس, نہ آنکھ ہے اس کے پاس, سر ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو کہا جس کے پاس مثلاً نماز تو بڑی اچھی پڑھ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, ماتم بہت اچھا کر رہا ہے, زیارتوں میں بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن اتنا بے صبر ہے, سب کی شکایتیں کر رہا ہے, ہمیشہ کمپلین اور نیگنگ, اور تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل ایون چیریٹی بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, لیکن بہت ہی نیگیٹو اس عجیب سی سوچ کے ساتھ جو رہتا ہے ہمیشہ, اور کمپلین اور خوش نہیں رہتا. تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بدن ہے لیکن سر نہیں ہے. تو صبر کیا ہے, رأس الایمان. حدیث کی روشنی میں اقوى اللباس کہا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں بلٹ پروف جو شیلڈ اور ڈریس ہے, گارمنٹ ہے, وہ صبر ہے, جو جتنے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں اس کو پروف کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, آپ پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے. خیر جنود للمؤمن, مومن کے پاس اللہ کا ایک لشکر ہوتا ہے جو اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ایک لشکر ملائکہ ہے مومن کے ساتھ, لشکر انس و جن ہے. ابھی دیکھیں آپ کو کتنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں, آپ کو خود نہیں پتہ. ٹھیک ہے, آپ اولاً آپ اپنی پچھلی نسلوں کی دعا ہیں جو آپ یہاں تک پہنچی. یہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا ہماری پر دادی نے یا پر نانا نے, نانی نے دعائیں کی ہے جس کا نتیجہ آپ ہیں. ٹھیک ہے, دعاؤں کا نتیجہ ہے. دعائیں کہاں سے آپ کو مل رہی ہیں, فرشتوں کی, انس و جن کی, سب کی. اور اگر آپ کے پاس یہ صبر ہو تو آپ کا جو جنود ہے, جو لشکر ہے آپ کے پاس جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کا جو سب سے بہترین سولجر یا لیڈر ہے وہ صبر ہے. صبر جنود جو مدد کرنے والا ہے, خیر جنود للمؤمن. اور پھر کہا احد الظفرین, مومن ہمیشہ
सक्सेसफुल होता है, ज़फ़र यानी कामयाब, ठीक है। या मसलन वो चाह रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मदद करे, किसी को घर बना के दे, या वो बना के दे सकेगा या वो नहीं दे सकेगा, लेकिन उसने मेहनत की होगी और उसके मुकाबले में उससे शिकायत भी नहीं की तो उसको मिल गया, दोनों सूरतों में मिल गया, ठीक है। वो फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा था, उसने मेहनत की, या वो चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों सूरतों में वो अल्लाह के निज़ाम में ज़ाफ़िर में से है, सही है, कामयाब लोगों में से। तो मोमिन हमेशा कामयाब होता है। अच्छा, मोमिन की डिक्शनरी में नाकामयाबी नहीं है, क्यों? उस वक्त वो नाकाम होता है जब उसकी नीयत ख़राब होती है, सिर्फ जब वो अल्लाह से डिस्कनेक्ट होता है, वरना वो नाकाम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ या अल्लाह के लिए कर रहा है, या वो ये दुनिया है ना, इस दुनिया में या होगा या नहीं होगा, जो हम चाहे अगर होता चला जाए तो फिर ये दुनिया नहीं होगी तो जन्नत में बदल जाएगी, ठीक है। अफ़ज़लुस्सजिया है ये, हिस्न हसीन है ये, समरत इबादत मूक़िनीन है ये, औन अला कुल्ल अम्र है ये, यानी हिस्न हसीन यानी बहुत ही मुहकम क़िला, जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि अक़वल लिबास है ये। तो ये जिसके पास सब्र ना हो, उसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक और जगह फरमाया है, अल मुसीबतु बिस्सब्र अअज़्ज़मुल मसाइब। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। कहते जिसके पास सब्र नहीं है वो सबसे ज़्यादा मुसीबतों में रहता है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ ख़राब हो तो आप उसको नमक डाल के उसको ठीक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नमक सोल्यूशन है, या आजकल जैसे सोडा या आई डोंट नो किसके ज़रिए आप हर चीज़ को ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नमक खुद गंदा हो जाए तो फिर आप दूसरी चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? हर मुसीबत का हल सब्र से, आपके पास सब्र नहीं तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है। हर मुसीबत का हल सब्र से, जिसके पास सब्र नहीं वो सबसे बड़ी, यानी मैं ख़ुद ये नहीं समझ रही, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैं समझ रही हूँ मुझ पर इतनी मुश्किलात है, हर तरफ से मुश्किलात है और मैं मुश्किलात को गिन रही हूँ, लेकिन मैं ख़ुद बेखबर हूँ, गाफिल हूँ कि ये जो जितनी मैंने मुश्किलात गिनी है ना, सबसे बड़ी मुश्किल ये कि मेरे पास जो सब्र नहीं है, वो जो मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। फ़लानी मेरे साथ बुरा है, ये हो गया कंट्री की वजह से, इसकी वजह से, उसके, चले ठीक है, नाअमनी है, जो भी। लेकिन ये जो है सब्र, जो सबसे ऊंचा, ये मेरे हाथ में, और ये इन सारी मुसीबतों की जड़ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। मैं बैठ के मुसलसल कह रही कि ये क्यों है, 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 ये क्यों, यही जो मैं कह रही हूँ यही सबसे बड़ी मुसीबत है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। जैसा कहते हैं मुश्किल ये है कि आप मुश्किल को मुश्किल समझें, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। मुसीबत ये है कि आप मसाइब को मुसीबत समझ के बेसब्रे हो जाए, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत इंसान काम हो जाता है, बहुत है। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कोई और चारा है ही नहीं। हम अपने आप को हमेशा, जब भी कोई इंसान अपनी स्टोरी अपने आप को भी बता रहा होता है तो उसमें वो खुद हीरो होता है, वो अपने आप को हीरो हीरोइन आम अपने आप को हीरो रखता है, बाकी अक्सर विलन हो जाते हैं, ठीक है। अपना आप मजलूम होता है, सब तकरीबन जो जहाँ से मुश्किलात आ रही है वहाँ से जुल्म हो रहा होता है। ये हुब्ब-ए-ज़ात है, ये हमारी फितरत में है कि हम अपने आप को इतना चाहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इतना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत से हक दे देते हैं कि तुझे हक है ये करने का, नहीं ये भी तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, नहीं तुम बेचारी हो, तुम्हारे साथ ये भी अच्छा नहीं हुआ, 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 इतना हक देते हैं। फिर इसलिए ख़ुद ब खुद हर चीज़ से हमें शिकायत होनी शुरू हो जाती है, और शिकायत के नतीजे में जो है वो बेसब्री आ जाती है, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करूं कि अब सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप रोए ना, सही है, आप गिला शिकवा अल्लाह से ना करें। अल्लाह से अदब के साथ गिला शिकवा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो मुनाजात शाकीन है। कहाँ है मुनाजात शाकीन, किसकी है पता है? हाँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 15 आपकी मुनाजात है, विस्पर्स जो आप कर रहे हैं, नजवा, उन बहुत मज़े की है हमारे। हाँ, शाकीन नहीं, काफ, शिकायत कैसे लिखते हैं, शिकायत से शाकी। तो वो कहते हैं ना 15 से ज़्यादा हमारे मूड्स नहीं हो सकते, जितने मूड उतने नजवा,
یہ ہمارا موڈی ہم لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارا موڈ کبھی شکر کرنے کا ہوتا ہے, موڈ کبھی اللہ سے پیار کرنے کا ہوتا ہے, موڈ کبھی اپنے شکایتیں کرنے کا ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ شکایت کس سے کرنی ہے, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ اچھا مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ مولا سید الساجدین علیہ السلام شکایت کر رہے ہیں. اچھا ہم شکایت بھی کر سکتے ہیں, تو یہ کس چیز کی شکایت ہے, کس ٹائپ کا شکوہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے, یہ ہم یہاں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے پاس آداب بندگی آ جائے, ہم گستاخی نہ کریں بارگاہ ربوبی میں, کیونکہ ہم گستاخ ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کس طرح سے شکوہ کرنا ہے, کس طرح سے راز و نیاز کرنا ہے پروردگار عالم سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے جب بیٹے جناب ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ رو رہے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ بہت غمگین تھے. تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ صبر نہیں کر رہے؟ تو کہا تدمع العین ویحزن القلب, میں انسان ہوں, انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے, بہنے دو, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دل غمگین ہوتا ہے, مس کرنا, یاد کرنا, رونا, دل کا ٹوٹنا, یہ منع نہیں ہے. وَلَا تَقُولْ مَا يَسْخَطُ الرَّبِّ, ہاں کچھ ایسا نہ کہو جس سے رب ناراض ہو جائے کہ یہ کیا ہوا, میں ہی تھا, مجھے انتخاب کیا گیا, مجھے کیوں چنا گیا, کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو. یہ ساری چیزیں یہ خطرناک ہے, یہ وہ شیطانی وسوسے کا زون ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے رونا ہمارے مکتب میں اچھا ہے. شاید بہت سے دوسرے مکاتب میں تھوڑا منع کیا جاتا ہے, ہمارے مکتب میں منع نہیں ہے. ہم تو کہتے ثواب ہے, اجر ہے, روئیں آپ, حتی اپنوں کے لیے بھی کوئی بات نہیں, آپ روئیں. یہ نا آپ کہیں میں احساسات والا ہوں, میں ایموشنز والا ہوں, مجھے رونا ہے, میں یاد کر رہا ہوں. یاد کرنا اچھا ہے, ٹھیک ہے, ایموشن کو یاد کرنا, لیکن اللہ پر خدا نخواستہ حملہ کرنا اور حکمت الہی پر انگلی اٹھانا وہ ناشکری اور بے صبری ہے. ٹھیک ہے, صرف رونا بے صبری نہیں ہے. اب ہوتا یہ کہ ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا میں اب آئندہ سے شکایت نہیں کروں گی. نمبر 1, آپ پر ایک مشکل آئی, آپ کہہ رہے نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو شکایت. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں صبر کرنا چاہتی ہوں, لیولز میں بتا رہی ہوں. یہ اب صبر, ایک صبر یہ ہے کہ میں شکایت نہیں کری, دوسرا صبر یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں اچھا ایسا ہونا تھا, ہو گیا, چلے ٹھیک ہے. لیکن اندر, دل کے اندر اگر کھول کے دیکھیں تو ہم راضی خوش نہیں ہیں, لیکن چپ ہے, تسلیم ہے. لیکن اس سے اگلا لیول صبر کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں شکایت بھی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اور تسلیم بھی ہوں, اور اندر کوئی مجھے میرے دل کو ڈگ کر کے دیکھے تو میں راضی بھی ہوں, میں خوش بھی ہوں. اچھا ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم خوش بھی ہو جائیں؟ یہ ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, خوش ہو جائے, شکر, بلکہ شکر کرے. کوئی بتائے گا زیارت عاشورہ کے سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں, اللہم لکل حمد, کسی کو یاد ہے؟ اللہم لکل حمد, حمد نعمہ نہیں ہے, وہ حمد الشاکرین. پھر آگے کیا ہے؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. بہت ایک اوشن ہے درس کا اس جملے میں. ٹھیک ہے, اللہم لک الحمد حمد الشاکرین. بار الہ, حمد کی بھی بہت سی قسمیں, یہاں پر میں شکر والا حمد کر رہا ہوں پروردگارہ. کیوں؟ لکا علی مصابہم, کہ تو نے نبی اور آل نبی پر مصیبت دی, اس پر. یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری ڈکشنری میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. ہم کہیں کیوں کریں ہم شکر, توبہ توبہ دوبارہ نہ آئے, شکر کریں گے تو پھر اور آ جائے گا, ہم تو ایسے کہتے ہیں نا. دیکھیں بہت ڈیپتھ ہے اس میں, بہت پروفاؤنڈ ہے یہ. کیوں کر رہے ہیں شکر, اس پہ آپ تھوڑا سرچ بھی کریں, تھوڑا بیٹھیں, خود بھی تھوڑا لکھیں,
کیونکہ ہم تفکر کم کرتے ہیں. اگر تفکر کریں تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. سو اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، لک علی مصابہم. کنیکشن آپ پورا جملہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. سو ابھی ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں صبر کری ہوں یا بے صبری ہوں. نہیں، صبر کے بھی جو لیولز ہیں اس میں کہاں ہوں. بس اس میں سے ہوں جو منہ بند کر دیتی ہے، یا ان میں سے ہوں جو اندر سے خوش ہو جاتی ہے بس ٹھیک ہے، یا ان میں سے ہوں جو راضی تو نہیں بلکہ خوش بھی ہوں اور زیادہ، یعنی صبر بھی، وہ شکر بھی کر رہی ہوں. کتنا لیول بڑھ جاتا ہے. تو پھر اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا رضاً برضاک و تسلیما لامرک، رضاً برضا، تیری خوشی میں خوش. کہنا کتنا آسان ہے، بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے، لیکن جب ہم خود وکٹم بنتے تو وہاں ایک جہاد کا میدان ہوتا ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، واقعاً اکبر ہے. واقعاً یہ ہم کہتے ہیں ڈریگن ہے جو مسلسل ہمیں کھا رہا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بہت زیادہ اہم صفت ہے، صفت صبر. اور مولا امام علی علیہ السلام نے اس کو اتنا خوبصورت بتایا ہے کہ یہ نازل ہوتا ہے. میں ایک حدیث شیئر کروں، بہت خوبصورت مجھے یہ حدیث لگی. اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان المیت اذا مات بعث اللہ ملکا الى اوجع اہلہ فمسح علی قلبہ فانساہ لوعۃ الحزن. کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کوئی مصیبت آتی ہے تو پروردگار عالم ایک فرشتہ، ایک اینجل کو بھیجتا ہے اس کی طرف جس کے گھر میں میت ہوئی ہے. تو وہ فرشتہ جو ہے وہ گھر والوں کے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہے، فمسح علی قلبہ، جس کی وجہ سے اس کا حزن کم ہو جاتا ہے، اس کو صبر آنے لگ جاتا ہے. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. ینزل، نزول ہو رہا ہے. لولا ذالک لم تعمر الدنیا، اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ دنیا میں رہ ہی نہ سکتے. کہتے ہیں بس میں نے بھی مر جانا ہے، کیا ہے، میں کیوں گھر صاف کروں، میں کیوں محنت کروں، میں کیوں کماؤں، چھوڑو، دفع کرو، یہ کوئی زندگی ہے. لیکن ایسے فرشتے آ کر پسماندگان جو رہ جاتے ان کے دلوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ وہ پھر سے ان کے امید زندگی ان کی زندگیوں میں اجاگر ہو جاتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں ایک اور جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی تطول علی عبادہ بثلاث، اللہ نے بندوں کے ساتھ تین کرم، تین خاص ڈیلنگ کر دی ہے. القا الیہم الریح بعد الروح. کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے بدن سے، میت کے بدن سے بدبو کو اللہ نے اس کو گندا اور مردار اور متعفن بنا دیا، بدبودار کر دیا. اگر اللہ ایسا نہ کرتا لولا ذالک ما دفنا حمیم حمیما، اگر بدن سے بدبو نہ آتی میت کی تو کوئی بھی اپنے چاہنے والے کو دفن نہ کرتا. لوگ رکھتے، کہتے آئیں ملے، ہمارے یہ سارے اجداد ہیں، ہمیشہ ان کی سیٹ ہوتی گھر میں، بیٹھے ہوئے ہوتے، کہیں نہ کہیں ان کو فکس کیا ہوا ہوتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. کہتے جانور مرتا ہے تو اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہو تو غسل میت نہیں ہے، لیکن انسان مرے تو اس کو ٹچ کرے تو غسل میت ہے. کیا جانور زیادہ پاک ہے، انسان زیادہ نجس ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جیسے ہم لوگ بے وقوف ہیں، ہم کبھی کبھی اپنی احمقانہ سوچ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مرد مر جائے تو اس کا بلڈ منی دیت زیادہ ہے، عورت مر جائے تو کم ہے. تو جب کہ ہوتا یہ کہ مرد مر رہا ہے تو پیچھے عورت ہے نا، تو پیسے عورت کو ملیں گے تو فائدہ ہے اس کا. لیکن وہ بے وقوفانہ سوچتے ہیں نہیں میں مروں تو باقیوں کو زیادہ پیسے ملے، لیکن مثلا میرے گھر میں کوئی مرد مرے تو مجھے کم پیسے ملے. اس پہ میں لڑ رہی ہوں اللہ سے کہ اللہ یہ کیسا قانون تو نے بنایا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے مرد
کا لاس ہوتا ہے تو تمہیں زیادہ ملے گا نا بلڈ منی, گھر والوں کو ملے گا, تو اس میں فائدہ ہے. عورت کی کوئی انسلٹ ہے اس میں نہیں. صحیح, عالم غیر عالم, جاہل مجتہد مرے یا ایک جاہل مرے, دونوں کا بلڈ منی برابر ہے. ایمان اور عمل کی وجہ سے بلڈ منی تھوڑی مل رہا ہے, جو ہم لڑ رہے ہیں کہ جی ہم مردوں کے برابر ہیں, ہمارے اور ان کا دیت برابر ہونی چاہیے. ہم کبھی کبھی ایز اے فیمنسٹ یہ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی انسان مرتا ہے تو غسل میت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ جا کے جانوروں کو تو نہیں چومیں گے, لیکن اپنوں کو تو ہم خوب چومیں گے, صحیح ہے نا, پیار کریں گے, حق کریں گے بار بار. تو اللہ کو پتہ ہے یہ کنیکشن کا, اس لیے اللہ نے جو ہے وہ غسل بھی واجب قرار دیا, اور اسی طرح اس کو دفن کروانے کے لیے تاکہ ہم دفن کر لیں اس سے بدبو بھی قرار دی. یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. نمبر 2, وَأَلْقَى عَلَى هَذِهِ الْحَبَّ الدَّابَّ, اللہ نے جو گندم اور جو دانے ہیں ان میں ایک کیڑا اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ کیڑا اللہ نے کہا اس پہ کیڑا لگ جانا چاہیے, اگر کیڑا نہ لگے لولا ذالک لکنز ملوکہم کما یکنزون الذہب والفضہ, کہتے ہیں جو امیر ہے, جو کنگز ہیں, وہ جس طرح گولڈ اینڈ سلور کو کلیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح صدیوں جو ہے وہ کیا کریں گے, دانوں کو, صحیح, ہاں, گندم کو جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے. ان کو پتہ ہے بہت عرصہ نہیں رکھ سکتے, بالآخرہ ایکسپائر ہو جائے گا. اللہ نے جان بوجھ کے اس میں کیڑا بھیجا. تو اللہ صبر نازل کرتا ہے, اللہ کیڑا بھیجتا ہے, اللہ بدبو ڈالتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, کتنا پیارا نظام ہے. امام صادق علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آخری بتایا کہ القى علیہم السلویٰ, ہاں وہی اللہ جو ہے وہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور ہمیں آہستہ 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 ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے ان تمام غموں سے, اس مصیبت کی وجہ سے. فلولا ذلک لانقطع النسل, اگر یہ فرشتہ نہ آتا اور ہمیں صبر نازل نہ کیا جاتا تو نسلیں قطع ہو جاتی, نسلیں نہ بڑھتی, انسان نہ رہتا, ٹھیک ہے. تو یہ پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا لطف و کرم ہے. سو آج ہم صرف حکمت نمبر 144 کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ آئندہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بھی.